اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ہماری زندگی کا مقصد اول ہے۔ اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے ہم ایک اور فریضہ نبھاتے ہیں، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا۔ اس فریضے کے بعد ایک اور اسلامی فریضہ نبھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں۔ ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ تعالی کی توفیقات ہم سب کے شامل حال ہے کہ ہم علم و معرفت کی دنیا میں رہتے ہیں۔ سیکھنا، سکھانا، تعلیم اور تعلم زندگی کا سب سے اہم اور مستمر فریضہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ وقت کا کوئی خاص تعین ہے، اور نہ جگہ کا کوئی خاص تخصیص ہے، بلکہ جس جگہ سے بھی علم ممکن ہو، جس عمر کے حصے میں بھی علم آپ کو میسر آئے، اور جس وقت بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملے، چوکنا نہیں چاہیے۔ اب علم کے معاملے میں حتیٰ کہ کس سے علم حاصل کریں اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صرف مسلمان سے، مومن سے، عالم سے اور کسی متقی پرہیزگار سے علم حاصل کریں، ایسا نہیں ہے۔ علم کافر سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، منافق سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور مشرک و ملحد سے بھی معلومات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ سوال کرنا ہے۔ السؤال مفتاح العلوم، علم کی چابی سوال کرنا ہے۔ سوال کریں گے تو جواب پائیں گے، جو باتیں نہیں معلوم ہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ایک خزانہ ہے علم، اور اس خزانے کو اگر آپ ایک دروازے کے ذریعے سے کھول کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دروازے کی چابی سوال کرنا ہے۔ کیجئے سوال۔ جب سے ہدایت ٹی وی نے فضاؤں میں اپنا وجود ظاہر کیا ہے، اس وقت سے لے کے یہ پروگرام آج تک چلا رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ المستعان اس کیجئے سوال جیسے پروگرام کا استمرار جب تک ہماری زندگیاں ہیں رہے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر کی اس آخری منزل تک۔ موت کے بعد بھی گنجائش ہے، قبر میں جانے تک، قبر میں لیٹ کر مٹی میں مل جانے تک گنجائش ہے علم حاصل کرنے کی۔ وہ کس طرح؟ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے
नतीजे में तलकीन हर मरने वाले को पढ़ाई जाती है, वो इल्म हासिल करने का आखिरी मरहला है। मैं कॉलर को शामिल करूं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन मेरे भाई, कहाँ से हैं? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ, नटिंगम से इमरान फजल। जनाब इमरान फजल साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मौलाना मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कुरान की जो ज़ेरो ज़बर जो शद लगाई गई थी, क्या कुरान पहले इसके बगैर था? और इसके बगैर था तो क्या उसके मीनिंग को डिफरेंट होते थे? क्योंकि मेरी किसी से डिबेट हो रही थी तो वो इसी बात पे कह रहे थे कि कुरान पर ज़ेरे ज़बर नहीं थी। इवन वो कुम को कह रहा था कम, बंदा जो था वो कुम को कह रहा था कम है, और बिस्मिल्लाह को वो बैस कह रहा था, बैस। मेरा मतलब है अब ये कोई नया ट्रेंड चला हुआ है तो उसमें थोड़ा सा मेरी रहनुमाई कीजिए कि जरूर इंशाअल्लाह, और अरबी की जो हिस्ट्री है जी इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं इस सवाल के जवाब की तरफ भी आऊँगा। कॉल्स का सिलसिला नाज़रीन जारी है, आप लोगों के सवालों को हम शामिल करके ही जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कॉलर्स का सिलसिला चूँकि जारी है, हम पहले कॉल्स को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से हैं? जी अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जनाब फरमाइए। बहुत बहुत सलाम आपको और वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं प्रोग्राम अक्सर कोशिश करता हूँ आपके जो ना उसमें जो सवाल होते हैं सुनते हैं, उस पर देखते हैं तजिया भी जी। मैं आज सुबह सूरत जो पीटीवी पे कुरान करीम आता है वो तर्जमे के साथ आता है जी। फातर सूरत है कुरान करीम की, उससे पहले जो सूरत जो सब आती उसमें जिक्र है कि आपसे पहले जितने भी आए वो 10 गुना ताकतवर थे। जो आजकल पाकिस्तान में जुल्म करने की जिन्होंने ठान रखी है वो इनसे 10 गुना ताकतवर थे, तो वो उनको मैंने मिलिया मेड खुदा ताला कहता कर दिया, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोग इनकी पुष्टपनाही करते हैं, आपने देखा पाकिस्तान में 98% लोग एक तरफ हो गए उन जवान मर्दों के साथ जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं फौज वाले, और 2% जो हैं उनकी झोली में जा गिरे, जो हमारे मुल्क के तोड़ने पे, जो बच्चों को कुछ तो खून करने पे, शहीद करने पे लगे हुए हैं। हम किसकी इनका कैसे जो इनको दुनिया भी कबूल नहीं करती, खुदा भी कबूल नहीं करेगा, तो ये कैसे कहते कि हम सच्चे, हमारी बात दलील से सुनो। ये 2 पार्टियां हैं, एक इस्लामी जमात और दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब। तो क्या ये हम कैसे देख लें, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं इन्होंने और कहते हैं हम अमल भी करते हैं इस्लामी, कौन सी इस्लामी तरीक पे अमल करें, इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रिमार्क ज़रूर 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 इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। कॉल्स का सिलसिला जारी है, हम लेते रहेंगे कॉल्स को भी, लेकिन जब कॉल्स ना हो तो फिर हम अपनी बात को भी जारी रखेंगे। हम अर्ज़ कर रहे थे कि इल्म हासिल करने के लिए कोई भी क़ैद नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए हत्ता मर्द और जन में भी कोई फ़र्क नहीं है। औरत मर्द दोनों पैदा इससे लेके गोर कब्रिस्तान तक, कब्र तक इल्म हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा हम कॉल्स को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन है, कहाँ से हैं? मैं स्कर्दो से बोल रहा हूँ जी। स्कर्दो से। मेरे भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम हैदर है जी। जनाब गुलाम हैदर साहब, क्या सवाल है आपका? आप खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। मेरा एक सवाल था जी। जी बिस्मिल्लाह। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, उनसे एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा। उसकी मुझे तफसील से अगर आप आगे कर दें तो ठीक है। बाकी मेरा सबको सलाम पहुंचा दे जी।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ میرے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سلسلہ کالز کا بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا. میں علم کی بات کر رہا تھا. سوال کرنا جو ہے وہ علم کی چابی ہے. سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, البتہ سوال ایسا ہو کہ جو علم میں اضافے کا سبب بنے یا کم از کم دوسروں کے علم میں اضافے کا سبب بنے اور مفید سوال ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے انسان لیکن فضول غیر نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. علم کی دو قسمیں ہیں حدیث کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں. ایک علم نافع ہے کہ جو نفع بخش ہے, فائدہ پہنچاتا ہے, فائدہ مند ہے, اور ایک علم ہے علم غیر نافع, علم مضر کہ جس کے اندر ضرر ہی ضرر ہے, کوئی فائدہ ہرگز نہیں ہے. جیسے کوئی جادو سحر کا علم ہے, جادو ٹونے کا علم ہے, یا پھر فضول دنیا میں جو واہیات قسم کے سلسلے چل پڑے ہیں, ان واہیات اور لغو و لہو کے بارے میں جاننے والا علم ہے. یہ سب فضول ہے. ہم کالر کو شامل کرتا لگتا ہے کہ کافی دور سے یہ فون آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا. آپ میرے بھائی نام بتائیے گا اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد تقی ضلع جھنگ سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے سر میرا یہ کہ حضرت تیمور کے بارے میں پوچھنا تھا کہ حضرت تیمور کون ہستی تھی؟ حضرت تیمور, جی جی. چلیے اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال ہے میرے بھائی؟ مولانا صاحب میں پوچھنا تھا کہ یہ جو حضرت تیمور ہیں یہ اس کے بارے ہمیں بتا دیں تفصیل سے. جی جی ٹھیک ہے. آگے اور کوئی سوال نہیں آپ کا؟ بس سر مہربانی. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کے سوالوں کو بھی ساتھ ساتھ لیتا رہوں اور پھر جواب کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی باول جی آپ کی صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. مومنات کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. میں سید صابر حسین منڈی باول. جی جناب فرمائیے. شاہ صاحب فرمائیے. جناب فرانس میں سپارہ علاق میں تو ان کے لیے 30 لاکھ آدمی نکلا. ہمارے فوجی اسکول میں 147 شہید ہوئے, کوئی 3000 ان کے پیچھے نہیں چلا. اندر جب حوالوں کے اندر جاتے ہیں تو جناب کمانڈر کے سامنے کہتے ہیں ہم سب دہشت گردی کے ساتھ ہیں. باہر نکلتے ہیں تو تقریر کرنے لگ جاتے ہیں. میں تو سلام کرتا ہوں راحیل شریف آرمی چیف کو. اللہ پاک اس کو خوش رکھے, دن رات محنت کرے. آج جب اسکول کھلے ہیں تو آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا ہے. ان کی بیگمات بھی ساتھ تھی. آج بچے کے سر پر ہاتھ رکھا, ان کو دلاسا دیا, سب کچھ کیا. یہ کیا مسلمان 141 کے لیے 3000 بھی نہیں نکلے, جوش نہیں نکالا. ادھر جا کے 17 آدمی کے لیے 30 لاکھ آدمی نکلے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. پاک آرمی زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. جزاک اللہ. ریشی صاحب زندہ باد. اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ بھائی. ہمارے بزرگ سید صابر حسین صاحب منڈی بہاؤدین سے آئے تھے. آج تھوڑا سا ملا جھلا سا آپ کا انداز تھا. ہم آپ کے پاکیزہ جذبات کی یقیناً قدر کرتے ہیں. آگے سوالات آپ کے جیسے جیسے آتے رہیں گے
ہم نوٹ کرتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جواب کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ علی پور سے بات کر رہا ہوں. علی پور سے، پاکستان علی پور سے؟ جی جی فرمائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عارف ہے. محمد عارف صاحب، کیا سوال ہے آپ کا جناب؟ میں نے قاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا دل بہت تنگ رہتا ہے بھائی. دل تنگ رہتا ہے تو کوئی دعا کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں جی کچھ بتا دیں تو بہت جی گھبرا ہے. ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کالز کو لگاتار ہم شامل کرنے چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب ایک چیز میرے سوال میں اور ایڈ کر لیجئے جی کہ ہمارے ملک میں اتنی اگر زیادہ شہادتیں چن کر بسوں سے اتار کر جسم سے کپڑا اٹھا کر پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ماتم کا نشان ہوگا، اس کو شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا اس کا کوئی جو نا یہ ثواب ہے جنت میں جاؤ گے، جو ایسی تعلیم دیتے ہیں، تو وہ ایک کیٹیگری اور ایک وہ جنہوں نے جس دن ووٹ دیا اور کہنے لگے میں نے اپنی ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا، ان 144 بچوں کو وہ بھول گیا وہ شخص، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی کے کہنے پر ووٹ دیا، میں نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ کیا. تو کیا ایسی پارٹی کو پاکستان کی حکمرانی کرنے کا وہ حق ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے جو عوام الناس ہے جن کے لیے وہ خدمت کرنے کا نام لے کر ووٹ لے کر آتے ہیں، اور بعد میں وہ ضمیر جو ہے وہ اپنی ذات پر استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں پر نہیں جن کی وجہ سے ووٹ لے کے آئے تھے، جن کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے. اگر ضمیر نے اس کے لیے نہیں جاگنا تو وہ ضمیر کس کے لیے جاگے گا؟ یہ پلیز اس میں ذرا ایڈ کر دیں وہ جو پہلا سوال میرا تھا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ان کو ووٹ کبھی نہیں خدا کرے دینا چاہیے. جی بالکل شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مزید جو ہے آپ کے سوالات جیسے جیسے آئیں گے ہم نوٹ کریں گے. لگتا یہی ہے کہ اب تک جتنے سوال آئے ہیں ماشاءاللہ پاکستان سے، اور زیادہ تر پاکستان سے کالز آئی ہیں، اور یو کے سے بہت کم، جبکہ جرمنی سے اور دیگر علاقوں سے سوالوں کی بہرحال بوچھار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یو کے مومنین بھی اس میں برابر حصہ لیں اور ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں. علم کی بات ہو رہی تھی، علم کے ساتھ ہم سب کو معرفت، اور معرفت کے بعد پھر عمل، اور عمل کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں. ایک اور کو شامل کر کے پھر بریک کی طرف ہم چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون کہاں سے؟ سر میں آصف حسین بات کر رہا ہوں. آصف حسین گجرات سے. جی وعلیکم السلام. جی سوال کیا ہے؟ آپ ٹی وی سے مت سنیے، فون پر بات کیجئے، سوال اپنا بتائیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی رزق میں اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کسی مجبوری کا انسان جو ہے غلطی کرتا ہے کہ رزق جو غلط طریقے سے آ جاتا ہے، مثلا کسی سے کوئی دھوکہ کیا جائے، تو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بعد میں انسان توبہ کر کے اس رزق کو پاک حلال کر سکتا ہے؟ سر ٹھیک ہے سوال پہنچ گیا. اب دیکھتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب بھی ہم دیں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ. ناظرین مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے، انشاءاللہ ہم ہوں گے اور آپ سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ مستعان.